اللہ تعالی کے تعارف کے 4 مسئلے جس سے اللہ جلدی سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے اللہ تعالی کا خالق ہونا، خلق کل شیء خلقکم وما تعملون، خلقکم والذین من قبلکم، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں مسئلۃ خالقیتہ تعالی، اللہ تعالی کے خالق ہونے کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے اللہ تعالی نے صرف پیدا نہیں کیا، پالتے بھی ہے، ربوبیتہ تعالی، مسئلۃ ربوبیتہ تعالی. بھئی صرف پیدا کرنا تو کافی نہیں ہے، پھر پالنا بھی پڑے گا، تو پالنے والے بھی کوئی اور نہیں ہے، پالنہار بھی وہ اکیلا ہے. تیسرا مسئلہ کہ ہر چیز میں اثر ڈالنے والا، برکت ڈالنے والا، خاصیت پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. یعنی سلطنت الوہیت پر متمکن ذات جل جلالہ ہے. مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں سلطنت الوہیت پر متمکن ذات جل جلالہ ہے. تین مسئلے ہو گئے، تو چوتھا مسئلہ ہے قیامت برحق ہے، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. قیامت برحق ہے اور قیامت آئے گی. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت بالکل آئے گی، کوئی شک ہی نہیں اس کے آنے میں. وقوع قیامت کا مسئلہ آخر قرآن میں شروع سے ہے، لیکن اخیر میں بہت تفصیل ہے. یہ پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالی ہی خالق ہے، یہ الحمدللہ میں بیان ہوا ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ پالنے والے ہیں رب العالمین میں بیان ہوا ہے. اور تیسرا مسئلہ کہ اثرات اور برکات ڈالنے والا اللہ ہے الرحمن الرحیم میں بیان ہوا ہے. اور چوتھا مسئلہ کہ قیامت برحق ہے مالک یوم الدین میں بیان ہوا. اور پھر ہر مسئلے کو بالتفصیل ذکر کیا. فاتحہ سے لے کر مائدہ کے اخیر تک اللہ تعالی کی خالقیت بالتفصیل ہے، ربوبیت اور دیگر اوصاف اور اثرات بھی ہے، لیکن زیادہ تفصیل جس مسئلے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے. اور یہ گویا الحمدللہ کی تفسیر چل رہی ہے آخر مائدہ تک، اور رب العالمین اللہ کی ربوبیت کا مسئلہ وہ انعام سے لے کر سورہ اسراء کے اخیر تک ہے. بیشتر مضامین و مقالات رب العالمین کے رب ہونے کے اور مخلوق کے مربوب ہونے کے ہیں. اور تیسرا مسئلہ یعنی الرحمن الرحیم، اللہ ہی نے اثر، برکت، خوبیاں، خاصیتیں پیدا کی اور سلطنت الوہیت پر اللہ جل جلالہ اکیلے متمکن ہے. یہ سورہ کہف سے لے کر آخر احزاب تک ہے. اور چوتھا مسئلہ کہ قیامت برحق ہے یعنی مالک یوم الدین، اس کی تفسیر فاطر اور سبا سے آخر قرآن تک. اور ہر مسئلے کو الحمدللہ سے بیان کیا ہے.
جب خالقیت شروع ہو رہی تھی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، اور جب ربوبیت شروع ہو رہی تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون انعام، اور جب تاثیرات اور برکات اور سلطنت الوہیت پر اللہ جل جلالہ اکیلے متمکن ہے تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، حیوا سورہ کاف۔ اور جب قیامت بیان ہو رہی تھی الحمدللہ خالق السماوات والارض، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، خلق السماوات والارض فاطر السماوات والارض، سبا و فاطر دونوں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کا مسئلہ بہت محتم شان ہے، اس کے تفصیل کا اجمال 2 صورتیں ہیں، اور دونوں صورتیں الحمد سے مفتح و مصدر ہے۔ اس طرح آپ کا ذہن میں ایک خلاصہ قرآن کا بیٹھ جائے گا۔ یوں قرآن کی 5 صورتیں جو مصدر ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ اسلام کے جتنے مقاصد ہیں ان سب پر مشتمل سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا مسئلہ یہ عموم کا مسئلہ ہے، اور اللہ کی ربوبیت کا مسئلہ یہ بھی صفت عمومیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمکین کے ہیں، قدرت کے مالک ہے، اثر و برکت پیدا کر رہی ہے، عموم چاہتا ہے۔ اور قیامت تو ظاہر بات ہے آسمان و زمین کا ایک ہنگامہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حمد کے اندر بھی جن مفسرین نے عموم اختیار کیا ہے وہ زیادہ قابل لوگ تھے۔ سورۃ فاتحہ اس کے شروع میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام میں تو آپ نے نحو میر سے لے کے دے تو نحو، قافیہ اور شرجامی اور تمام کتابوں میں رگڑے کھائے ہیں۔ یہ جنس کے لیے ہے، اور یہ استغراق کے لیے ہے، اور یہ عہد کے لیے ہے۔ لفظ الف لام جس طرح خصوص پیدا کرتا ہے اس طرح عموم پیدا کرتا ہے۔ اگر حمد خصوص کا ہو تو ظاہر ہے معہود حمد مراد ہوگا، جو حمد اس لائق ہو جس کی نسبت الوہیت کی طرف کی جائے۔ اور اگر الف لام عموم کا لے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سبع سماوات و ارضین میں جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے قیامت کے اخیر تک جتنے محامد ہیں اور جتنے شکرانے ہیں، ثنا ہیں، کبریا کے ترانے ہیں، عظمت کے کلام ہیں، اس کا اصل مستحق اللہ رب العالمین ہے۔